کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر چرچے تو بہت کرتے ہیں، پوسٹیں لگا کے فین فارمنگ سے ہم ووٹ کروا کے تو اپنا ایک نام تو بناتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی باری آتی ہے تو ہم مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ پہلے آپ ان لوگوں کے الفاظ سنیں، پھر آپ بتائیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کیا ان کو ان کی بنیادی سہولتیں دی جا رہی ہیں یا نہیں دی جا رہی، یہ لوگ کیوں بولنے پر مجبور ہوئے ہیں، یہ لوگ اس طرح کے سخت الفاظ کیوں کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، پہلے آپ یہ ملاحظہ کریں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں۔ کچھ ہے کہ کوئی احساس نہیں انسانوں نا، صبح کی نہیں تھا 7 بجے توڑی کی نہیں تھا انہوں انتظار کر رہے ہو تو کوئی جڑے بیٹھے ہوئے انہوں کی کوئی پوچھنے نہیں، سفارشی ہے انہوں نے کام کرنا۔ یہ جڑے لوگ کتنے نکے نکے چھوٹے چھوٹے بچے کتنے خستہ حال تھے، پریشان تھے، بوڑھے تھے، تو کوئی مریض فالج رہے، کتنے اتنے لمبے پے ہوئے خوار ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ عورتیں ادھر عورتیں مرد مکس ہیں، سب سے پوچھیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیوں بلایا انہوں نے؟ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے لے کے آئے ہیں، یہ سارے معذور آئے ہوئے ہیں، انہوں نے ذلیل کر کے رکھ دیا ہمیں۔ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کچھ بیٹھنے کے لیے؟ ادھر دیکھیں سب تک دیکھیں کیا ہے یہاں پہ، جہاں پانی پینے تک نہیں ہے۔ کوئی یہ عوام کا سال ہو رہی ہے، بالکل یہ دیکھو جو جن کے سور سے وہ دیواریں کراس کر کے جا رہے ہیں ادھر سے، اور جو جاننے والے ہیں ادھر پچھلے گیٹ سے اندر لے کے جا رہے ہیں، اور یہ لیڈیز کا رکھا ہے ادھر، جینٹس کیا ڈھونڈ رہے ہیں، ان کا سور سے وہ اندر جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، امید ہے سارے دوست باب خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر جو نظام ہم نے دیکھا کھریٹا کے اندر کہ آج ایک کیمپ لگایا گیا تھا معذور لوگوں کے لیے، اور ان کو بلا کر ان کی رجسٹریشن کرنی تھی اور ان کو صحت کارڈ جاری کرنے تھے، لیکن جو میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے لوگوں کا حال، جس طرح لوگ غصے میں تھے اور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم معذور لوگوں کو ساتھ لے کر یہاں آئے اور صبح تقریباً 5 بجے آ کر ہم یہاں پر بیٹھے ہاسپٹل کے اندر، لیکن تاحال ابھی تک ان لوگوں نے ان کے جو کارڈ ہیں وہ جاری نہیں کیے، ان کی رجسٹریشن نہیں ہوئی، اور ان لوگوں کا گلہ یہ بھی تھا کہ نہ تو یہاں پر بیٹھنے کا ارینج کیا گیا ہے، لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پانی جو پینے کا ہے اس کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور یہاں پر سب سے بڑی جو چیز دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ جو اثر رسوخ رکھنے والے جو لوگ تھے ان کے لوگوں کے کام جلدی ہو رہے تھے، اور بالخصوص یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ جو خواتین کا کیمپ بنایا گیا تھا وہاں پر مردوں کی آمد بہت زیادہ تھی، وہاں پر لوگ گھسے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ بھی احتجاج ہو رہا تھا کہ خواتین کے کیمپس کے اندر مردوں کا کیا کام ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ہماری یہ روایت رہی ہے کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر چرچے تو بہت کرتے ہیں، پوسٹیں لگا کے فین فارمنگ سے ہم ووٹ کروا کے تو اپنا ایک نام تو بناتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکلی باری آتی ہے تو ہم مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اس بد نظمی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے حد تک تھا؟ میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ہمارے جو دوست ہیں ان کو شاید ہماری ویڈیو اچھی نہیں لگتی، شاید ان کو ہمارا بولنا اچھا نہیں لگتا، وہ ہمیشہ تنقید یہ کرتے ہیں کہ جی آپ موجودہ حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ جماعت کون سی ہے یہ ہم نہیں دیکھتے، یہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، ہم بولتے ہیں کہ جو غلط ہو رہا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو عوام ہے آج اس کو آپ اتنا خستہ حال کر رہے ہیں، ان کو بلا کے ذلیل کر رہے ہیں، ان کی تذلیل کر رہے ہیں، اور بالخصوص جو ہمارے ایجڈ لوگ بزرگ آئے ہوئے تھے وہ جو صبح سویرے 5 بجے سے بیچارے بیٹھ کے پورا دن گرمی میں، میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم لوگ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی زینت بننا چاہتے ہیں، اور جب کسی پریس کلب کے اندر بیٹھتے ہیں یا سوشل میڈیا جب ان کے سامنے کوئی کیمرہ کھڑتے ہیں تو بڑے بڑے بھاشن دینا وہ شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ان سے بڑا مقرر تو کوئی ہمارے حلقے میں ہے ہی نہیں ہے، اور جب پریکٹیکلی باری آتی ہے تو چور دروازے کی طرف رخ کرتے ہیں اور ادھر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمیشہ یہی ہوا ہے، چاہے وہ سیاسی جلسہ ہو، چاہے وہ سماجی ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، ان لوگوں کی ہمیشہ یہی روایت رہی ہے کہ عوام کو ذلیل و خوار کرنا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ جو عوام ہے، یہ جو ان لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، کم از کم ان کو بھی سوچنا چاہیے، ان کو بھی اپنے راستے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ ان بیچاروں کے سے سبق سیکھیں۔
अगर ये आपको ज़लील ख्वार कर रहे हैं, कल इन लोगों को भी ज़लील ख्वार करें। कल जब ये लोग, यही लोग जब वोट लेने के खातिर आपके गली महल्ले में आते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि आप इनको चुटकियों की तरह इनसे बाहर निकालें। मैं देखता हूँ इनकी औकात क्या है। फिर हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग ख़राब हैं। अगर हम ठीक हो जाएं ना, तो मेरे ख्याल में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। पैसा हमारे टैक्स का जाता है इनके पास, तो भाषण बड़े बड़े देते हैं कि अपनी जेब से निकाल के वो दे रहे हैं। इस तरह के बड़े बड़े ऐलानात करते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारा ये मतलब है कि मंसूबा है। ठीक है, ये मंसूबे हैं हमारे कि जो हमने लोगों को ज़लील करना, ख्वार करना है, ये हमारा सबसे बड़ा मसला होता है। लेकिन हमारा ये आज तक मसला दुरुस्त नहीं हुआ कि हमने लोगों को उनकी सेहत, जो बुनियादी सहूलियात हैं, उनको हमने फ्राहम करनी है। हमने इन्हीं अवाम का दस्तराज बनना है। हमने इन्हीं अवाम का, अपनी अवाम का हमने एक बाजू बनना है। हमने इनकी पुश्त पर खड़ा होना है। अगर इनको कहीं मसाइल नज़र आते हैं तो हमने इनके मसाइल को हल करना है। अगर आप थाने की बात करें तो यहाँ आए रोज़ मैं देखता हूँ कि लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, अपने वीडियो के ज़रिए पैगाम जो है सोशल मीडिया के अपडेट कर रहे हैं कि जी जो हमारा थाना है ये मुकम्मल तौर पर एक सियासी घराना बन चुका है, यानी कि एक सियासी तौर पर ये उसकी सहूलतकारी कर रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए और हमारे अदारों को भी सोचना चाहिए कि आप भी एक ख़ास लिमिट के अंदर रहें और एक लिमिट के अंदर रहकर काम करें। ठीक है, ये हुकूमतें आना जाना चीज़ होती है, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि एक बेगुनाह को भी आप मुल्ज़म ठहरा कर उसे भी सज़ा दी जाए। ये नहीं होना चाहिए। इंसाफ का निज़ाम जो है उसको आपने बरकरार रखना है। आपने भी कल रोज़े महशर इसका जवाब देना होगा। ये मिनिस्टर बेचारे गायब हो जाएंगे, ये आपको नज़र नहीं आएंगे। ये अपने कुर्सी की खातर तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं और रात को एक ही थाली में बैठकर खा भी रहे होते हैं, लेकिन आवाम को आपस में वो लड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं।